بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب خواب ٹوٹ جاتا ہے تو سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ ایک خواب جو بچپن میں کسی نے آپ کے سر پہ دیا ہوتا ہے، میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، فلانا بنے گا، ارے وہ خواب تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ تو ماں کا تھا، باپ کا تھا، دادا کا تھا، دادی کا تھا، نانا کا تھا، ٹیچر کا تھا، کوئی اور کا تھا، جس نے تمہیں پہلی طرف دیکھتے ہوئے ایک الفاظ بولا کہ میرا بچہ یہ بنے گا۔ آپ نے 9 سال تک تعلیم حاصل کی، میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اس خواب کے ساتھ جینا شروع کیا۔ ہر کلاس میں کوئی پوچھتا کیا بنو گے، پائلٹ بنوں گا، فوجی بنوں گا، فلانا بنوں گا، اور 10 سال بعد وہ خواب پورا نہ ہو سکا، انٹرویو میں جا کے فیل ہو گئے، کچھ ہو گیا، اور آپ ایسے روتے ہو جیسے کوئی شخص مر چکا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم کی ہڈیاں آپس میں ٹوٹ چکی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید زندگی میرے لیے بیکار ہے اور میرے سے بد نصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ خواب تمہارا تھا ہی نہیں جس کے لیے تم رو رہے ہو۔ عفان بیٹا، وہ خواب تمہارا تھا ہی نہیں، تمہارا یہ خواب ہی نہیں جو تم بولتے ہو میں نے یہ بننا ہے۔ ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچو، تم جب بولتے ہو میں نے یہ بننا ہے تو تم نہیں بولتے، یہ خواب کس نے دیا تمہیں؟ سوچو، ماما نے، پاپا نے، دادا نے، کسی ایک نے تو دیا تھا تمہیں، میرا بیٹا یہ بنے گا۔ جب سے تم یہی بول رہے ہو، اگر خواب ٹوٹے گا تو تمہارا نہیں ان کا ٹوٹا ہے، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو خواب دیکھنا شروع ہی نہیں کیا ابھی بھائی۔ خواب شروع ہی 12ویں کلاس کے بعد ہوتا ہے۔ 12ویں کلاس سے پہلے جتنے بھی خواب آپ کے ٹوٹتے ہیں وہ آپ کے خود کے خواب ہوتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ 12ویں کلاس کے بعد آپ سوچتے ہو کہ میری حالت کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا لائف سٹائل کیا ہے، میں نے کیا بننا ہے، کس سڑک پہ جانا ہے۔ اس کے بعد جو سوچنا شروع کرتے ہیں، جس سڑک پہ چلنا شروع ہوتا ہے، وہ تمہارا خود کا خواب ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، جس کے وجہ تم مرتے نہیں ہو، ہاتھ کی نس نہیں کاٹتے، اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کہتے، اپنے آپ کو برا بلا نہیں کہتے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو سوچو کہ خواب تھا کس کا جو ٹوٹ گیا؟ اگر ٹوٹ گیا تو مسکرائیں کیسے؟ دیکھو میری پہلی بات، 3-4 باتیں ذہن میں رکھنا۔ پہلی بات، خواب مکمل ہو جاتا تو کیا کر لیتے؟ کیا لگتا ہے؟ پریشانی ختم ہو جاتی؟ ارے لائف میں پریشانی ختم ہونے کے بعد ایک پریشانی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک تم زندہ ہو پریشانی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی۔ ہاں تم اتنا مضبوط بننا ہے کہ پریشانی کا مقابلہ کر سکو، بس، اور انف، کچھ نہیں۔ لیکن تم نہیں سمجھتے نا، تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک بار یہ منزل مل جاتی تو شاید میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ارے نہیں یار، پریشانی تو کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی، بس اس کے روپ بدلیں گے، چہرے بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن چلے گی تمہارے ساتھ۔ کوئی دن کوئی حالات ایسا نہیں ہوگا جس میں پریشانی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ پریشانی میں مسکرانا شروع کرو، وقت اور حالات میں مصروف رہنا شروع کرو، اتنا مصروف ہو، اتنا مصروف ہو کہ پریشانی کو تمہارے پریشان کرنے میں پریشانی لگ جائے۔ کیا پاگل ہے یہ شخص، ڈیمیج کر دیا میں نے اسے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ مجال ہے، روتا ہو، مسکراتا ہے، ہارنے کے بعد 2 نفل شکرانے کی ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے، میں نے ایک دن چلے جانا، اگر مل جاتا پھر بھی چلا جاتا، نہیں ملا تو پھر بھی تو چلا جاؤں گا۔ آخر رو کیوں یار؟ رونا تو اس چیز کے لیے ہے نا جو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے، جو چیز ہمیشہ رہنی نہیں۔ جب میرا خود کا وجود ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا کا وجود ہمیشہ نہیں رہنا، تو میرے خواب کا میں نے اچار ڈالنا تھا۔ ارے نہیں ہوا پورا تو کیا ہو گیا، کوئی اور کام کر لیں گے، کچھ اور جی لیں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے۔ اپنے ہر دن کو سیلیبریٹ کرو، اپنی پریشانی کو بھی سیلیبریٹ کرو، پھر دیکھو وقت اور رات کیسے بدلیں گے، کیسے تمہاری تقدیر میں حالات اس طرح بدلنا شروع ہوں گے کہ تم تھوڑے تھوڑے پیسوں میں خوش رہنا شروع کر دو گے۔ ورنہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تم پریشان ہو۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو تمہارے سامنے موچی کی دکان پہ کام کرتے ہوں گے، کوڑا اٹھاتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن تم پریشان ہوگے، تمہارے پاس اس کی جگہ سب کچھ ہے، لیکن تمہیں کچھ اور چاہیے۔ وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہے مل بھی گئی تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے۔ تمہاری ہرس و حوث تمہیں مار دے گی اندر سے۔ اپنی حوث کے پیمانے کو توڑ دو، غربت میں مسکرانا شروع کرو، ہر پریشانی کو پیچھے چھوڑ دو، پھر دیکھو تمہارے وقت اور حالات کیسے بدلیں گے اور کیسے تمہارے سے پریشانیاں دور بھاگ جائیں گی۔ دیکھتے رہیں چینل سروکار ود ریئل موٹیویشن۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔